الاخبار میڈیا کے معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 7 بڑی خبروں کی، جن میں ایک طرف مولانا محمود مدنی کی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ پر حاضری، دوسری طرف برطانیہ سے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری، پھر مصنوعی ذہانت یعنی AI کے غلط استعمال پر شدید رد عمل، اور اس کے بعد دہلی میں ہونے والے اہم مسلم مشاورتی اجلاس کی مکمل تفصیل بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں ہم ایک ایسی خبر بھی شیئر کریں گے جس نے سوشل میڈیا پر لاکھوں دلوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیا ہے، اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے آج دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، جہاں انہوں نے فاتحہ خوانی کی، دعا مانگی اور اس موقع پر ایک تفصیلی پیغام بھی جاری کیا۔ اپنے سوشل میڈیا بیان میں مولانا محمود مدنی نے کہا کہ آج انہیں حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ چشتیہ میں ایک منفرد اور بلند مقام عطا فرمایا، اور آپ کی تعلیمات نے برصغیر کی مذہبی، روحانی اور ثقافتی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے اپنے پیغام میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا بھی خصوصی ذکر کیا، جنہیں حضرت نظام الدین اولیاء کا مشہور مرید قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے شیخ کے روحانی مشن کو آگے بڑھایا اور لاکھوں لوگوں کی رہنمائی کی۔ مولانا محمود مدنی نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دلوں میں محبت، اخوت، اتحاد اور انسانیت کا جذبہ پیدا کرے، اور امت مسلمہ کو اختلافات سے نکل کر اتحاد کی راہ پر گامزن کرے۔ اس پوسٹ کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے رد عمل دیکھنے کو ملے۔ بہت سے لوگوں نے اسے روحانی پیغام قرار دیا، جبکہ بعض حلقوں میں اس پر مذہبی نقطہ نظر سے بھی گفتگو ہوئی۔ تاہم مولانا محمود مدنی کے پیغام کا مرکزی موضوع محبت، روحانیت اور امت کی اتحاد کی دعا تھا۔ اب بات کرتے ہیں برطانیہ سے آنے والی ایک اہم خبر کی، جس نے یورپ میں بسنے والے مسلمانوں کو خوشی کا موقع دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق برطانیہ کے شہر پیٹربرو میں ایک ایسی زمین جس کے بارے میں پہلے مندر بنانے کی تجویز سامنے آئی تھی، وہ مقامی مسلم تنظیم نے سرکاری نیلامی میں سب سے زیادہ بولی دے کر خرید لی ہے۔ مسلم تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ زمین کو صرف مسجد بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہاں ایک ایسا اسلامی اور سماجی مرکز قائم کیا جائے گا جہاں نماز کے ساتھ ساتھ تعلیم، نوجوانوں کی رہنمائی، خواتین کی فلاح، رفاہی سرگرمیوں اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے بھی مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ تنظیم کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد صرف عبادت گاہ تعمیر کرنا نہیں، بلکہ ایک ایسا کمیونٹی سینٹر بنانا ہے جو پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ یہ خبر سامنے آنے کے بعد برطانیہ سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس پیش رفت پر خوشی کا اظہار کیا، جبکہ سوشل میڈیا پر بھی ہزاروں افراد نے اسے مثبت قدم قرار دیا۔ البتہ بعض افراد نے اس خبر پر مختلف آراء بھی پیش کی، کیونکہ اس زمین کے حوالے سے پہلے مختلف منصوبے زیر غور تھے۔ تاہم مسلم تنظیم کا کہنا ہے کہ تمام قانونی مراحل مکمل کیے گئے ہیں اور آئندہ منصوبہ قانون کے مطابق آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ خبر اس بات کی بھی علامت سمجھی جا رہی ہے کہ یورپ میں مسلم کمیونٹی نہ صرف مذہبی بلکہ سماجی اور رفاہی میدان میں بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایک ایسے معاملے کی جس نے مذہبی حلقوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسے مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے مختلف علماء نے شدید رد عمل ظاہر کیا۔ مفتی معروف راہی نے لکھا کہ اگر واقعی کسی شخص نے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے مقدس مقامات سے متعلق توہین آمیز مواد تیار کیا ہے تو یہ انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کسی مذہب کے مقدسات کی توہین کی جائے یا کروڑوں لوگوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے۔ ناظرین، آج کے دور میں AI ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی بن چکی ہے، لیکن اس کا غلط استعمال معاشرے میں نفرت، انتشار اور غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے مختلف ممالک میں مصنوعی ذہانت کے غلط استعمال کے خلاف قوانین بھی بنائے جا رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنی چوتھی خبر کی طرف۔ دہلی میں 24 جولائی کو ایک اہم مسلم مشاورتی اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے، جس کا مقصد مسلم سماج کو درپیش مسائل، آئینی حقوق، تعلیم اور سماجی ترقی اور اتحاد جیسے موضوعات پر غور و خوض کرنا بتایا جا رہا ہے۔ اس اجلاس کے پوسٹر کے مطابق مختلف مذہبی، سماجی اور سیاسی شخصیات شرکت کریں گی، جن میں بیرسٹر اسد الدین اویسی، مولانا ارشد مدنی، مولانا محب اللہ ندوی، سلمان خورشید سمیت دیگر اہم شخصیات شامل ہیں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں
مسلم سماج کے سامنے کئی اہم چیلنجز موجود ہیں جن پر سنجیدگی کے ساتھ مشترکہ مشاورت سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اجلاس پہلے ہی سوشل میڈیا پر کافی زیر بحث آ چکا ہے اور بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سے کیا عملی نتائج سامنے آئیں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور کیجئے، کیونکہ ہم آپ تک ایسی خبریں پہنچاتے رہتے ہیں جو پورے دن کی اہم پیش رفت کو ایک ہی ویڈیو میں سمیٹ دیتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنی 5ویں خبر کی طرف۔ معروف اداکار نصیر الدین شاہ ایک بار پھر اپنے ایک بیان کی وجہ سے خبروں میں ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان سے منسوب ایک بیان تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں کہا گیا ہے، اگر جاہل ملک چلائیں گے تو پورے ملک کو بھی جاہل بنانا چاہیں گے۔ اس بیان کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر زبردست بحث شروع ہو گئی ہے۔ ایک طبقے نے اسے موجودہ حالات پر تنقید قرار دیا، جبکہ دوسرے طبقے نے اس بیان کو نامناسب اور متنازع قرار دیتے ہوئے سخت اعتراض کیا ہے۔ فی الحال یہ بیان مختلف پلیٹ فارمز پر زیر بحث ہے اور لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسی خبر کی جس نے بہت سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ دارالحکومت نئی دہلی میں جاری احتجاج کے دوران جب مظاہرین اور پولیس اہلکار شدید گرمی میں موجود تھے تو کچھ مسلم نوجوان آگے آئے اور انہوں نے احتجاج میں موجود لوگوں اور پولیس اہلکاروں کو پانی، کھانا اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی۔ اس پورے واقعے کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہیں۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن مشکل وقت میں انسانیت سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان مسلسل پانی کی بوتلیں تقسیم کر رہے ہیں، کھانے کے پیکٹ دے رہے ہیں اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کئی سماجی کارکنوں نے بھی اس عمل کو قابل تعریف قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات معاشرے میں محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں۔ اگرچہ احتجاج اپنی جگہ ایک الگ معاملہ تھا، لیکن انسانی خدمت کے اس جذبے کو مختلف طبقات نے سراہا ہے۔ اور اب آتے ہیں آج کی آخری اور اہم خبر کی طرف۔ اسامہ شہاب کو قانونی معاملے میں ایک بڑی راحت ملی ہے۔ رپورٹس کے مطابق عدالت نے پہلے گرفتاری پر روک لگائی تھی اور اب انہیں پیشگی ضمانت بھی دے دی گئی ہے۔ اس فیصلے کے بعد ان کے حامیوں نے اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ قانونی ماہرین کا کہنا ہے پیشگی ضمانت کا مطلب مقدمے کا خاتمہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ملزم کو تحقیقات اور عدالتی کارروائی کے دوران ایک قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اب اس معاملے کی آئندہ سماعتوں میں مزید قانونی کارروائی ہوگی اور عدالت میں دونوں فریقین اپنے دلائل پیش کریں گے۔ الاخبار میڈیا ایک ہی ویڈیو میں مختصر انداز میں مختلف ملک و ملت سے جڑی اہم خبروں کو حاضر کرتا رہتا ہے، اس لیے درخواست ہے کہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھا کریں اور اس طرح کی اور بھی تمام خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الاخبار میڈیا کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔